اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلامک ورڈ کے معزز دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لیے نئے نئے معلوماتی موضوعات پر ویڈیوز بناتے ہیں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سلطان محمد اول کے متعلق ہے۔ دراصل سلطان محمد اول سلطنت عثمانیہ کے عظیم سلطان اور 5ویں فرما روا ہیں۔ سلطان محمد اول 781 ہجری بمطابق 1379 کو پیدا ہوئے۔ اپنے والد بایزید کی وفات کے بعد عثمانیوں کے فرما روا قرار پائے اور تاریخ میں محمد چلبی کے نام سے شہرت پائی۔ درمیانہ قد، گول چہرہ، ملے ہوئے ابرو، سفید رنگت، سرخ گال، کشادہ سینہ، گھٹا ہوا طاقتور جسم جس میں بلا کی پھرتی تھی، یہ تھے سلطان محمد اول۔ اللہ نے انہیں کمال شجاعت و بہادری سے نوازا تھا۔ کشتی بہت اچھی کرتے تھے۔ جسمانی طاقت کا یہ عالم تھا کہ کئی کمانوں کی تانتوں کو بیک وقت کھینچ لیتے تھے۔ اپنے دور حکومت میں 24 جنگوں میں شریک ہوئے اور 40 زخم کھائے۔ حزم و احتیاط، فہم و فراست اور اپنی دور اندیشی کی بدولت خانہ جنگی پر بڑی مہارت سے قابو پا لیا اور اپنے بڑے بھائیوں پر یکے بعد دیگرے غلبہ پایا، حتیٰ کہ سلطنت کا واحد حکمران قرار پایا۔ سلطان محمد نے اپنے 8 سالہ دور حکومت میں سلطنت کو نئی بنیادوں پر استوار کیا اور اس کے ستونوں کو مضبوط کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس کی حکومت کا طویل دورانیہ اسی کام میں صرف ہو گیا۔ بعض مورخین اسے دولت عثمانیہ کا مؤسس ثانی بھی خیال کرتے ہیں۔ سلطان محمد کو جو چیز دوسرے سلاطین سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے آپ کا حزم و احتیاط اور اس کے ساتھ حلم و برداشت۔ جس شخص نے قانون شکنی کی اور سلطان کی اطاعت سے سرتابی کی تو سلطان نے اس کے معاملے میں حلم و بردباری کا مظاہرہ کیا۔ کرمان کے علاقے کے ایک امیر نے جب خود مختاری کا اعلان کیا تو وہ سلطان کی خدمت میں پیش کیا گیا تو قرآن کریم کی قسم کھانے کی وجہ سے سلطان نے اسے معاف کر دیا۔ پھر جب دوبارہ قسم توڑ کر آمادہ بغاوت ہوا اور منہ کی کھائی اور دوبارہ سلطان کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اسے دوبارہ معاف کر دیا گیا۔ سلطان محمد کی پالیسی کا اہم ہدف سلطنت کی تعمیر نو اور داخلی طور پر اسے مضبوط کرنا تھا۔ اسی لیے کلیت بولی کے مقابلے میں جب سلطان کو شکست ہوئی تو انہوں نے بحر اسود کے ساحل اور نصالیہ نیز صالح بندقیہ کے بعد شہر قسطنطنیہ کے امیر کو واپس کر دیے، اس کے ساتھ معاہدہ کیا اور تمام فتنوں کا قلع کما کیا۔ ایشیا اور یورپ کی بغاوتوں کو سر کر دیا اور ایشیا کی بعض امارتوں کو اطاعت پر مجبور کیا جن کو تیمور لنگ نے بغاوت پر اکسایا تھا۔ یہ امارات دوبارہ عثمانی سلطنت کی اطاعت اور دوستی کا دم بھرنے لگیں۔ سلطان محمد کے زمانے میں بدر الدین نامی ایک شخص ظاہر ہوا جس نے مسلم علماء دین کا روپ دھار رکھا تھا۔ وہ سلطان محمد کے بھائی موسیٰ کے لشکر میں تھا اور اس دور کے دولت عثمانیہ کے سب سے بڑے منصب قاضی العسکر کے عہدے پر فائز ہوا۔ موسیٰ بن یزید نے اسے اپنا مقرب خاص بنا لیا اور یوں وہ لوگوں کی عقیدتوں کا مرکز بن گیا۔ الشقائق النعمانیہ کے مصنف لکھتے ہیں، شیخ بدر الدین محمود بن اسرائیل جو ابن قاضی سیماونا کے نام سے مشہور تھا، بلاد روم میں واقع سیماونا قلعہ میں پیدا ہوا جو ایڈریانوپل کا ایک دیہات ہے اور ترکی کے اس علاقے میں واقع ہے جو یورپ میں آتا ہے۔ اس کا باپ یہاں کا قاضی تھا اور وہ یہاں پر مقیم مسلم فوج کا امیر بھی تھا۔ اس قلعہ کی فتح کی سعادت بھی بدر الدین کے والد کو حاصل ہوئی تھی۔ شیخ بدر الدین کی ولادت سلطان غازی خداوندکار یعنی مراد اول کے دور حکومت میں ہوئی۔ بچپن میں اس نے اپنے والد سے اکتساب علم کیا، قرآن کریم حفظ کیا، پھر مولانا شاہدی کے نام سے معروف ایک عالم سے ابتدائی کتب پڑھیں۔ صرف و نحو کی کچھ کتابیں مولانا یوسف سے پڑھیں، پھر مصر چلا گیا اور سید شریف جرجانی کی معیت میں مولانا مبارک شاہ منطقی مدرس قاہرہ سے اکتساب کیا۔ پھر مبارک شاہ کے ساتھ حج بیت اللہ کیا اور مکہ شریف میں شیخ ضلعی کے سامنے ثانوی تلمذ طے کیے۔ مکہ مکرمہ کے دوبارہ قاہرہ آنا اور سید جرجانی کی معیت میں شیخ اکمل الدین بائے بوری سے استفادہ کیا
شیخ اکمل مملوکی شاہ مصر سلطان فرج بن سلطان برقوق کے ساتھ تھے۔ ظاہری تعلیم سے فراغت پا کر شیخ بدر الدین کو تصوف کا شوق ہوا اور اس دور میں مصر کے عظیم روحانی پیشوا شیخ سعید اخلاتی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ شیخ اخلاتی نے اسے تبریز بھیجا کہ وہ لوگوں کو اللہ اللہ کرنا سکھائیں۔ کہا جاتا ہے جب تیمور لنگ تبریز آیا تو اس نے بدر الدین کی بڑی عزت افزائی کی اور بے تحاشا دولت اس کی نظر کی۔ یہ تمام دولت چھوڑ کر روانہ ہو گیا۔ پہلے وہ بدلیس گیا، پھر مصر کی طرف سفر کیا۔ اس کے بعد حلب اور کونیا سے ہوتا ہوا بلاد روم میں پہنچا۔ یہاں اسے جزیرہ ساکت کے رئیس جو مذہب نصرانی تھا کا دعوت نامہ پہنچا۔ بدر الدین اس کی دعوت پر ساکت گیا۔ نصرانی امیر نے اس کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی۔ اس کے بعد جب موسیٰ بن سلطان غازی کی عملداری ہوئی تو موسیٰ نے اسے قاضی عسکر کے منصب پر فائز کیا۔ موسیٰ اپنے بھائی محمد کے ہاتھوں قتل ہوا تو بدر الدین اپنے اہل و عیال سمیت ازنیک کے شہر میں محبوس ہو کر رہ گیا۔ ازنیک ترکی میں ایک شہر ہے۔ بدر الدین نے لوگوں کو اپنے غلط اور فاسد مذہب کی طرف دعوت دینا شروع کر دی۔ وہ لوگوں کو مال و متاع اور ادیان میں مساوات کی دعوت دیتا اور مسلم اور غیر مسلم کے درمیان عقیدہ میں کسی تفریق کا قائل نہیں تھا۔ وہ کہا کرتا تھا جب انسان بھائی بھائی ہیں، قطع نظر اس کے کہ ان کے نظریات اور ان کے دین کیا ہیں۔ یہودی ماسونیت کی دعوت بھی یہی تھی۔ وحدت الادیان کی اس دعوت پر بہت سے جاہلوں، ناسمجھوں اور ابن الوقت لوگوں نے لبیک کہا اور بدر الدین کے بہت سے مرید اور شاگرد اس دعوت کے پرچارک بن گئے۔ جو لوگوں کو بدر الدین کے منہج اور مذہب کی دعوت دیتے تھے، ان مبلغین میں ایک شخص کا نام بہت مشہور ہوا جسے پیر کلیجہ مصطفیٰ کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ تورا کمال جو دراصل یہودی نسل سے تھا، کافی شہرت رکھتا تھا۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور سے آج تک مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے آ رہے ہیں۔ الغرض وحدت الادیان کا یہ باطل مذہب کافی پھیل گیا اور اس کے پیرو بہت زیادہ ہو گئے، حتیٰ کہ اس باطل عقیدہ کی بازگشت سلطان محمد چلبی کے کانوں تک پہنچی۔ لہذا سلطان نے اپنے ایک قائد کو لشکر جرار کے ساتھ بدر الدین کے ساتھ جنگ کرنے کی غرض سے بھیجا، لیکن صد افسوس کہ اس کا لشکر سپہ سالار سیسمان جس کو محمد چلبی نے بھیجا تھا پیر کلیجہ کے ہاتھوں قتل ہوا اور اس کے لشکر نے شکست کھائی۔ سلطان محمد چلبی نے اپنے وزیر خاص بایزید پاشا کی سرگردگی میں ایک اور لشکر روانہ کیا جس نے پیر کلیجہ سے جنگ کی اور اسے قرہ بورنو کے مقام پر شکست دی اور پیر کلیجہ مصطفیٰ پر جنگ کرنے کی حد لاگو کی۔ یہ دراصل اللہ کریم کے اس حکم کی تابعداری تھی جو اللہ رب العزت نے اپنے عظمت والے قرآن میں نازل کیا۔ چنانچہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے سورۃ المائدہ میں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ بلا شبہ سزا ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد برپا کرنے کی، یہ ہے کہ انہیں چن چن کر قتل کیا جائے یا سولی دیا جائے یا کاٹے جائیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مختلف طرفوں سے یا جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ تو ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں اس سے بڑی سزا ہے۔ شیخ بدر الدین اپنی گمراہی پر قائم رہا۔ وہ گمان کرتا تھا کہ وہ اس علاقے پر غلبہ حاصل کر لے گا کیونکہ وہ علاقہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا اور ہر طرف سے حملوں کی وجہ سے اس میں لاقانونیت کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ بدر الدین کہا کرتا تھا میں پوری دنیا کو زیر نگی کرنے کے لیے تحریک چلاؤں گا اور میرے عقائد جن کے بارے میں غیبی اشارے ملے ہیں دنیا میں مقبول ہوں گے۔ دنیا کو اپنے دو مریدوں میں علم اور راز توحید کی طاقت سے تقسیم کروں گا۔ اہل تقلید کے قوانین اور ان کا مذہب عنقریب باطل کر دوں گا اور اپنے وسیع دماغ کی بدولت بعض شریعت کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہراؤں گا۔ دنیا کے امیر الاخلاق نے اس بدعتی اور خارجی جس نے اہل اسلام سے علیحدگی اختیار کر لی کی مدد کی۔ سلطان محمد چلبی اس مادیت پرست اور دشمن اسلام زندیق اور اس کی باطل دعوت کی طاق میں تھا۔ اس نے اس زندیق کا ناطقہ بند کر دیا، حتیٰ کہ بدر الدین مجبوراً دلی اور مان کے علاقہ میں چلا گیا جو آج کل بلغاریہ میں ہے۔ محمد شرف الدین شیخ بدر الدین کے دلی اور مان کی طرف جانے کے متعلق لکھتے ہیں، یہ
اور اس کے ارد گرد کے علاقے باطنی مذہب کا گڑھ تھے۔ یہی وہ علاقہ ہے جو بابا اسحاق کی تحریک کا مرکز رہا، جو 7ویں صدی ہجری کے نصف میں دولت عثمانیہ کے خلاف آمادہ بغاوت ہوا۔ شیخ بدر الدین کا اس علاقے کی طرف جانا اور اپنے لاکھوں مریدوں کے ساتھ وہاں پر غلبہ پانا اور ان علاقوں میں اس کی تحریک کا زور پکڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ شیخ نے اس علاقے کا انتخاب اپنی مرضی سے کیا تھا۔ دلی اور مان میں یورپی امداد شیخ کو برابر پہنچنے لگیں اور عثمانی فرمانروا سلطان محمد اول کے خلاف بغاوت کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا اور حقیقی اسلام کے دشمن ان باطنیوں کی تعداد 7-8 ہزار جنگجوؤں تک پہنچ گئی۔ سلطان محمد اول بیدار مغز اور محتاط شخص تھے۔ وہ ہر کام کو پوری احتیاط اور سوچ سمجھ کے ساتھ سر انجام دیتے تھے اور اس گٹھ جوڑ سے غافل کیسے رہ سکتے تھے۔ بدر الدین اور اس کے حواریوں کی اس تحریک کو دبانے کے لیے اس نے کسی دوسرے قائد کا انتخاب نہ کیا، خود ہتھیار سجا کر میدان میں اترا اور ایک لشکر جرار کی قیادت کرتا ہوا دلی اور مان میں جا پہنچا۔ سلطان محمد نے اسے روز جواب یونان میں ہے کو اپنی قیادت کا مرکز بنایا اور اپنی فوجوں کو باغیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ دونوں طرف سے حملے ہونے لگے اور باغیوں کو بھاگنے کی کوئی راہ نہ ملی۔ باغیوں کو شکست ہوئی اور ان کا سرغنہ بدر الدین دلی اور مان میں اس شکست کے بعد سلطان کے خوف سے روپوش ہو گیا۔ سلطان کے مخبروں نے پوری کوشش کی اور باغیوں کی صفوں میں گھس گئے اور پوری ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے بالآخر باغیوں کے سرغنہ بدعتی بد مذہب بدر الدین کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بدر الدین کو جب سلطان محمد کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں آپ کا چہرہ زرد پڑ چکا ہے۔ بدر الدین نے بادشاہ کو جواب دیا اور کہا، اے میرے آقا، سورج جب غروب ہونے لگتا ہے تو اس کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ سلطنت کے علماء نے بدر الدین سے آزادانہ مناظرہ کیا، پھر اس کو شرعی قانون کے مطابق سزائے موت کا حکم سنایا۔ علماء اسلام نے حدیث ذیل کی روشنی میں سزا تجویز کی۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تمہارے پاس آئے اور تمہیں ایک ایسے شخص کو حاکم بنانے کا حکم دے جو تمہارا عصا توڑنا چاہتا ہو اور تمہاری جمعیت کو پارا پارا کرنا چاہتا ہو تو اسے قتل کر دو۔ وہ باطل نظریہ جس کی بدر الدین دعوت دیا کرتا تھا وہ بے آئینی ہی ماسونی یہودی نظریہ ہے جس کی 15ویں صدی ہجری 20ویں صدی میلادی میں پورے زور و شور سے دعوت دی گئی۔ اس دعوت کا مقصد صحیح اسلامی عقیدہ رکھنے والوں اور باطل نظریات کے پجاریوں کے درمیان سے تمام پردوں کو ہٹا کر انہیں ایک ہی ملت بنانے کی سازش کرنا ہے، کیونکہ وحدت الادیان کا پرچار کرنے والے یہ یہودی مکار تمام انسانوں، مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں، گائے کے پوجا کرنے والوں اور ملحدوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کرنے کے خواہاں تھے، اور یہ بات اسلامی عقائد کے خلاف ہے، کیونکہ اسلام میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مسلمان اور باطل نظریات کے حامل افراد کے درمیان کوئی بھائی چارہ نہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے والوں اور توحید کی آواز بلند کرنے والے اہل ایمان کے درمیان خونی اخوتی رشتہ کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ سلطان محمد اول شعر و ادب اور فنون و لطیفہ کا قدردان تھا۔ یہ پہلا سلطان ہے جس نے امیر مکہ کی خدمت میں سالانہ ہدیہ بھیجا، جس کو السرہ کہا جاتا تھا۔ دراصل یہ ایک مخصوص رقم تھی جو امیر مکہ کو بھیجی جاتی تاکہ وہ اس رقم کو مکہ شریف اور مدینہ شریف کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کرے۔ عثمانی سلطان محمد اول کو بہت پسند کرتے تھے اور انہیں پہلوان کا لقب دیتے تھے، اور اس کی وجہ اس کی کمال مصادی اور بہادری اور شجاعت تھی۔ اس کے علاوہ اس کی منفرد عبقری شخصیت اور عظیم کارنامے تھے جس کی وجہ سے دولت عثمانیہ اپنا وجود برقرار رکھنے میں کامیاب رہی۔ پھر سلطان اپنی عادات و خصائل، حوصلہ مندی، علم دوستی اور عدم عادل ہونے کی وجہ سے اس قابل تھا کہ اس کی قوم اس سے محبت کرتی اور اس کو چلبی کے لقب سے ملقب کرتی۔ یہ بھی ایک معزز محترم لقب ہے جس میں شہامت، وقار اور بطالت اور بہادری کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اگرچہ آل عثمان کے بعد دوسرے حکام اس سے زیادہ شہرت رکھتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ عثمانی سلاطین میں بلندی اخلاق کے حوالے سے ایک عظیم ترین انسان سمجھے جاتے تھے۔ مشرقی اور یونانی مورخین نے بھی اس کی بلندی اخلاق کا اعتراف کیا اور عثمانی مورخین نے اسے ایک ماہر ناخدا کی حیثیت دی جس نے دولت عثمانیہ کی ڈولتی کشتی کو اس وقت ساحل آشنا کیا جب تتاری حملوں، داخلی جنگوں اور باطنی فتنوں کے دور میں وہ بری طرح گھر چکی تھی۔ سلطان محمد اول جب ان تمام فتنوں کو ختم کر چکا جس کا دولت عثمانیہ کو سامنا تھا تو ملک کے داخلی نظم و استحکام کی طرف توجہ دی۔
تاکہ مستقبل میں افتراق و انتشار کے اس طرح کے واقعات رونما نہ ہوں۔ ایسے میں پیغام اجل آ پہنچا، جس نے بایزید پاشا کو بلایا اور کہا، میں نے اپنے بیٹے مراد کو اپنا نائب متعین کیا ہے، اس کی اطاعت کرنا اور اسے اسی طرح مخلص رہنا جس طرح تم مجھ سے مخلص رہے۔ میں چاہتا ہوں تم فوراً اسی لمحے مراد کو میرے پاس لے آؤ، کیونکہ میں اب بستر سے اٹھ نہیں سکوں گا۔ اگر مراد کے آنے سے پہلے امر الہی واقع ہو جائے تو خبردار اس کی آمد تک میری موت کا اعلان نہ کرنا۔ 824 ہجری بامطابق 1421 عیسوی کو سلطان محمد اول ایڈریانوپل کے شہر میں واصل بحق ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 43 سال تھی۔ اسی اندیشے سے سلطان کے وصال کی خبر سے کہیں کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو جائے، دونوں وزیر ابراہیم اور بایزید نے اس بات پر اتفاق کیا کہ فوج سے اس بات کو مخفی رکھا جائے حتیٰ کہ مراد ثانی پہنچ جائے۔ انہوں نے فوج میں یہ خبر مشہور کر دی کہ سلطان بیمار ہیں، ادھر ان کے بیٹے کو بلا بھیجا۔ مراد 41 روز کے بعد ایڈریانوپل پہنچا اور وزراء نے سلطنت کی چابیاں اس کے حوالے کر دیں۔ سلطان محمد اول اسلام، علم اور فقہا کا دل دادا تھا، اس لیے ایڈریانوپل جو نمازیوں کا شہر تھا، اسے دارالحکومت کو بروسا کے شہر میں منتقل کیا جو فقہا کا شہر تھا۔ سلطان بڑا خلیق، عالی مرتبہ، سنجیدہ فکر، حلیم اور بردبار اور دوستوں اور دشمن کے معاملے میں منفرد پالیسی رکھنے والا بادشاہ تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں سلطان محمد اول جیسے عظیم سپہ سالار اور عظیم سلطان عطا فرمائے، آمین بجاہ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔